یسایہ 24واں باب۔ دیکھو، خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے، اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی، اور یہ شدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بے تاب اور پس مردہ ہوتا ہے۔ زمین کے عالی قدر لوگ ناتواں ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی، کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا، اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے۔ تھوڑے سے آدمی بچ گئے، نئی میں غم زدہ اور تاک پس مردہ ہے، اور سب جو دلشاد تھے آہ بھرتے ہیں۔ ڈھولکوں کی خوشی بند ہو گئی، خوشی منانے والوں کا غل و شور تمام ہوا، بربت کی شادمانی جاتی رہی۔ وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ سنسان شہر ویران ہو گیا، ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے، ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی، ملک کی عشرت جاتی رہی۔ شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے، اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیے گئے، کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے، جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی۔ وہ اپنی آواز بلند کریں گے، وہ گیت گائیں گے، خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے۔ بس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی، جو اسرائیل کا خدا ہے، تمجید کرو۔ انتہائی زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، جلال و عظمت صادق کے لیے۔ پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس۔ دغا بازوں نے دغا کی، ہاں، دغا بازوں نے بڑی دغا کی۔ اے زمین کے باشندے، خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گھڑے میں گرے گا، اور جو گھڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اچڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی، اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گھڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الفاج کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 25واں باب۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں، فصیل دار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی، یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا۔ اور جس طرح ابر کے سائے سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ اور رب الفاج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تل چھٹ پر سے نتھری ہوئی مے سے، ہاں، فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور مے سے جو تل چھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہوں۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔
وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پوچھ ڈالے گا، اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یہ کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ آمین۔ یسایہ 26واں باب۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملا دیا، وہ پاؤں تلے روندا گیا۔ ہاں، مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے۔ تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے۔ ہاں، تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں۔ ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے گی، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعذیب کی تو انہوں نے گریہ وزاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو۔ اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ آمین۔